الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت لهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف ذلك الدين القيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا ایک تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، دنیا میں بے شمار مذاہب اور بے شمار قومیں پائی جاتی ہیں اور ہمارا آپ غور کریں اور دیکھیں تو ہر مذہب اور ہر قوم کے درمیان کچھ نہ کچھ دن ایسے ہیں جو ان کے یہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کسی دن کو خوشی کا دن کہتے ہیں، کسی کو غم کا دن کہتے ہیں، کسی کو فتح کا دن، کسی کو کامیابی کا دن، اور اس مناسبت سے اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن آپ اگر بغور جائزہ لیں تو دنیا کے مختلف مذاہب اور قوموں کے درمیان جو دنوں کی اہمیت ہے اس اہمیت کی وجہ اس کے پشت پر کوئی بڑا واقعہ اور دوسری بات اس کو خود اس قوم کے لوگوں نے اہم قرار دیا. مذہبی اعتبار سے اس کی اہمیت آپ کو خال نظر آئے گی، لوگوں نے اس کا اہم قرار دیا. لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اس کے نزدیک اب تمام چیزیں شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں. اب وہ کسی دین کو، کسی مقام کو، کسی جگہ کو اگر اہمیت دیتا ہے تو اس لیے کہ شریعت نے اس کو اہم قرار دیا. جیسے مسئلہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں. حج کے لیے جب حاجی جاتا ہے یہی وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر جاتی کبھی مروہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور جملہ ہے جو مسلمانوں کے موقف کو واضح کرتا ہے. آپ نے حضرت اسود کے مقام میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے حضرت اسود سن، تو ایک پتھر تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی. میں تجھے ہرگز نہیں چومتا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا. اب اس لیے اس کو چومتے ہیں. وہ جنت کا ہوتا ہے. اس سے آدمی جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو وہ علامت ہے. اس کا استلام کرنا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. بہت سارے
ضروری نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے اس جمعہ اس کی اس کی اہمیت دی ہے کہ کسی شے، مقام یا وقت، دن یا مہینے کی اہمیت اس لیے ہے کہ شریعت نے اس کو اہم قرار دیا. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سامنے مطالعہ کے دورے پیر قرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطان کو قید کر لیتا ہے، نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. عام آدمی عمرہ کرے عمرے کا ثواب، رمضان میں عمرہ کرے حج کا ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اس کی اہمیت ہے. راتوں میں سب سے افضل رات ليلۃ القدر کی رات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اہمیت کے لیے ایک سورت نازل فرمائی. دنوں میں سب سے زیادہ مسلسل ایام ذی الحجہ کے ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے یوم عرفہ اس پر سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے. تو کسی دن کی اہمیت اور معیت اس وقت ہے جب شریعت نے اس کو اہم قرار دیا. ہم ابھی جن احکام سے گزر رہے ہیں ماہ محرم الحرام. ایک بندہ مومن یہ دیکھتا ہے کہ شریعت میں اس کا کیا. اگر ہمارا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم ماہ محرم الحرام کی بارے میں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، جو خطبہ مسورہ کے بعد قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم. اللہ نے جب سے زمین اور آسمان بنایا مہینے کی کل گنتی 12، سال بھر میں 12 مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات. جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے مہینوں کی کل گنتی 12 ہے. اربعۃ حرم اس میں 4 مہینے حرمت ہے. یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت ہے. وہ 4 مہینے حرمت کے کون سے؟ ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت کے. اللہ نے قرآن میں اس کو حرمت کا مہینہ قرار دیا. یہ حرمت کیا ہے؟ حرمت کے معنی ہوتے ہیں اس مہینے کو حرمت کا مہینہ کہا جاتا ہے جس میں جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، جنگ کی ابتدا نہ کی جائے. اس لیے مکہ بھی اس کا لحاظ کیا کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا سرورکان شاہد الحرام قتال فی قتال فی کبیر. یہ تم سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینے کے بارے میں. سرورکان شاہد الحرام قتال فی قتال فی کبیر، کہہ دو اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا بہت بڑا گناہ کرنا. لیکن اگر مسلمان جنگ نہیں کرے گا، اس کو پھر کوئی قوم جنگ لا دے گی تو ہم پلٹ کر جواب دیں گے. اشعار الحرام اشعار الحرام اور حکومت کے ساتھ شروعیں اگلے بدلے. اگر ہمارا مخالف لحاظ نہیں کرتا ہے تو مسلمان قوم سے جواب دیں گے. تو محرم کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ حرمت کا مہینہ ہے. حرمت کا مہینہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں جنگ نہ کی جائے، جنگ کا آغاز نہ کیا جائے. جنگ کا مہینہ بھی حکومت کا مہینہ قرآن ہے. حدیث میں اس کا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ اگر یہ روزہ آدمی رکھے گا 10 محرم الحرام تو 1 سال کے گناہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین بخش دے گا. اور رمضان مبارک کا روزہ فرض ہونے سے پہلے تقریباً تمام اہل ایمان، تمام مسلمان اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، تمام صحابہ کا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نہ روزہ ہے آدمی چاہے رکھے. آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہود کو بھی روزہ رکھتے تھے، عاشورہ کے روز 10 محرم الحرام. آپ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں رہا تو 2 روزے رکھو گا، ایک 9 عاشورہ 9 محرم الحرام کو اور دوسرا عاشورہ کے روزے 10 محرم الحرام. تو اس کی حدیث میں جو اصل بتائی گئی ہے اس کی اہمیت کہ یہ شکر کا دن،
کیونکہ روزہ شکرانے کا رکھا جاتا ہے عاشورہ کو، تو ماہ محرم الحرام کی 10 محرم الحرام کی تاریخ عاشورہ کا دن، شکر کا دن، اور اس دن اللہ رب العالمین نے ظالم فرعون کو پورے لہو لشکر کے ساتھ گرداب اور ختم کر دیا۔ ظالم کے خاتمے کا دن ہے، مظلوم کی قوت کے آغاز کا دن ہے، مظلوم کے خاتمے کا دن نہیں۔ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ بڑی ضروری آگے چل کر میں خطبے میں اس کو بیان کروں گا۔ ہم نے بالکل بلند کیا ہے سب کچھ، یہ شکر کا دن ہے۔ اس دن فرعون کو ظلم سے نجات ملی تھی اور پورے لاہور لشکر کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ اس کی تاریخی حیثیت، اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، سال کا آغاز۔ اور ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بلاد اسلامیہ بہت پھیل گئی، آپ گورنروں کے پاس خطوط وغیرہ لکھتے تو وہ خطوط پر تاریخ نہیں ہوتی، تو گورنروں نے لکھا کہ آپ کو اس پر تاریخ لکھ دیجیے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا آرڈر پہلے کا ہے کون سا آرڈر بعد کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام دنیا کے ذہین ترین لوگ تھے، اللہ نے چنا تھا ان کو، قیامت تک کے ہدایت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی، وہاں مفاد چنے ہوئے افراد، انتہائی ذہین ترین لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، کہا ہمارا بھی ایک سال ہونا چاہیے، سال۔ آپس میں مشورہ ہوا تو یہ ہوا کہ جس سال اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ صحابہ نے ہجرت کی، اس سال کو ہم اپنا ہجری سال بناتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، دنیا میں جتنے بھی سنوات ہیں اسی بڑے واقعے کی وجہ سے، بکرمی سن جو ہے بکرماجید بادشاہ کی تخت و نشینی کی مناسبت سے، یہودی سن حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت و نشینی، عیسائیوں کا سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت، بڑا واقعہ۔ لیکن مسلمانوں نے، دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے، صحابہ کرام نے ہجرت کے واقعے کو بھی مناسبت سے، اس کی مناسبت سے کیوں سن کا آغاز کیا، کبھی غور کیا؟ ذہین ترین ہجرت کیا ہے؟ ہجرت بے کسی، مظلومی، کمزوری، سب کچھ چھن جانے کا نام ہے ہجرت۔ سب انتہائی مظلومی اور بے کسی کی داستان ہے ہجرت۔ اصل میں صحابہ کرام نے اس لیے ہجرت کی مناسبت سے رکھی کہ ہجرت کوئی سفر نہیں ہے مکہ سے لے کر مدینہ تک، کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے کیا، بلکہ ہجرت ایک فیصلہ ہے۔ اہل ایمان کے اوپر جب ایسا وقت آئے کہ ایک طرف عقیدہ ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف وطن ہو، ایک طرف تجارت اور کاروبار ہو، ایک طرف اس کو اپنے عقیدے اور دین کو بچانا، تو وطن، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے سب قربان کر دے گی، لیکن دین کو بچا لے، عقیدے کی حفاظت۔ یہ ہے ہمیں یہ یاد رہے قیامت تک مسلمانوں کو، اور ان کے اوپر جب ایسا بول آئے کہ ایک طرف یہ سب ہو اور ایک طرف عقیدہ ہو، عقیدے کو بچانے کے لیے باقی سب قربان کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہجرت کو رکھا یہ خطبے میں اتنے مختصر موضوع پر، اتنے مختصر مرتبے کی اہم عنوان پر بولنا بڑا مشکل بنا ہے۔ ہجرت ایسی ہجرت کی صحابہ کرام نے 13 سال کی جو قربانیاں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے اسلام کے لیے ہے وہ یاد رکھیں۔ اگر مواقعات بتانا شروع کروں، یہ حضرت خبیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بیٹھے ہوئے آپ کے بدن پر سے کپڑا ہٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے پیٹھ پر چمڑی جیسے کیچڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا؟ کہا مکہ میں مجھ کے مرتبہ آگ جلائی گئی اور اس کے اوپر لٹا دیا گیا، میرا گوشت اور میری چربی کے پگھلنے کی وجہ سے وہ تو جناب چربی پگھلی تو آگ بجھی۔ یہ وہی چلنے کا انسان ہے اسلام کی۔ حضرت عثمان ذوالنورین پورا کے پورا کپڑا اتار کر کے چٹائی پہ لپیٹ کر کے تھوڑی سی زندگیاں ناتیہ موبائل سے لاؤنگا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر کے خاندان کو دیکھ کر کہتے ہیں سب بڑے آ رہے ہیں سے انما حضرت الجنہ اے علی یاسر سب پر تمہاری جنت ہے۔ اگر وصیتیں بتاؤ ایسی وصیت بلال حبشی بتاتے ہیں
ریت پر لٹا دینا. مسلمانوں کو کھال نکلتی جب جانور کی اس میں لپیٹ کر کے تبدیل ہوئی دھوپ پہ لٹا دیتے. جیسے جیسے کھال ان کو ہوتی ہے سے وہ کھینچتے مشرکین کو مزہ آتا. 3 سال اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کیا گیا شیخ ابی طالب نے. چاول کے دانے اور روٹی کے ٹکڑے کے لیے صحابہ کرام اور صحابیات ترستے. 13 سال میں بار بار کوششیں کی گئی مارنے کی. 18 مرتبہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ حضرت سمیہ بوڑھی خاتون ابو جہل کہتا ہے وہ دین دے دیا جان. بڑی چھوٹی چیز مانگی تو میں دیگر مقابل سے مقابل جیوانی شہید کر دیا. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے بہت مال تھا. کہا تم نے سب مکہ میں کمایا ہے مال چھوڑ کر جاؤ گے. سب چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے سنا تو کہا بہترین تجارت کی. کیا ہے ہجرت؟ ایک واقعہ سے میں بتاتا ہوں. عبداللہ سے بچہ ہے میں نے بیان کیا ہے. جب یہ ایمان لائے تو ان کے چچا جو تھے انہوں نے بالا پوسا. چچا کے سامنے جا کر کے اپنے ایمان کا اقرار کیا. کہا مابلا رسول کی خدمت میں جانا چاہیے. کہا جانتے ہیں اس کا انجام؟ کہا ہاں ہر چیز قربان کروں گا. کہا میں نے پال پوس کر بڑھا دیا ہے یہ بدن کے کپڑے تک اتار لوں گا. عبداللہ سے بچاتے ہیں ارشاد فرمایا پروان تعریف ہوئی بدن کے کپڑے عبداللہ سے بچاتے ہیں تو اتار دیے اور بالکل پہنا کر دیا. عبداللہ سے بچاتے اسی حالت میں اپنی والدہ کے پاس گئے. اپنے امی کے پاس رہا. تصور کیجیے جوان بیٹا اپنی ماں کے مقابل کی سردار میں رہا. شرمگاہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہتے امی. ماں نے دیکھا کہا بیٹا یہ. کہا امی چچا نے کپڑے اتار لیا عقیدے کی وجہ سے تھوڑا سا کپڑا دے دی تاکہ وہ اسے لپیٹ کر اپنی شرمگاہ. امی نے چھوٹا سا کپڑا دیا صرف شرمگاہ کو ڈھانک لیا. اتنا سا کپڑا لے کر کے اس کے حالت کو مدینہ پہنچے. یہ وہی ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے بلند آواز میں. وہ صحابہ آرام کر رہے تھے. کوئی اگر سو رہا ہو آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کی عبادت سے اس کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. تو کسی صحابی نے کہا کہ آہستہ دل میں پڑھ گئی. اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ کو نہ روکنا کہ یہ تو سب کچھ اس کے تو کپڑے بھی اتار دیے گئے سب دین کے لیے چھوڑ کر آئے. اس کو نہ روکو. اس کو اجازت ہے زور سے پڑھی. انہیں کی موت ہوئی تھی جب تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ایک لاشا اتارا قبر میں. ابو بکر عمر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی زبان ہے تصویر جملہ کہتا ہے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا یہ بندہ. اللہ میں اس سے راضی ہوں. رب العالمین تو راضی ہو جا اللہ. ابو بکر عمر کہتے ہیں کاش ہماری لاش ہوتی. اگر مواقعات ہجرت کے 13 سال کے بیان تو ممکن نہیں. ہمیں یہ یاد رہے ہجرت ایک ہے اس کی مناسبت کی. ماہ محرم الحرام ایک بہت بڑا واقعہ. ایک محرم الحرام کو اسلامی تاریخ کا ہوگا بہت بڑی شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی شہادت. لیکن افسوس ہمیں وہ یاد یہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگا تھا. اللہ نے اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں جو کچھ محبوب ہے اسے ہدایت. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں ماہ محرم الحرام اگر مشہور ہے تو واقعہ کربلا کی وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا پورا خانوادہ کربلا کے میدان میں شہید ہوا سوائے زین العابدین کو چھوڑ کر. بلا شبہ آپ کو مظلومانہ شہید کیا گیا. آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. بلا شبہ یہ بالکل صحیح بات. لیکن ہمارے یہاں محرم صرف اس بنیاد پر مشہور اور واقعہ کربلا میں ایسی رنگامیزی کی گئی. رامسیوں نے واقعہ کربلا صرف وہ بتایا نہیں مسلمانوں کو. آگے چل کر کے بتاؤں گا بہت ساری چیزیں بھلا دی. مسلمانوں میں رامسیوں نے شیعوں نے واقعہ کربلا کے جلوں میں مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ایسی عام کر دی جو بالکل اسلام کے خلاف. میں بہت اختصار کے ساتھ میں رامسیت کا تعارف کرا دیتا ہوں. یہ رامسیت ہے کیا شیعت ہے کیا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہے. بہت اختصار کے ساتھ رامسیت اصل میں اسلام کے بالکل مقابل پیرلل ایک مذہب پیرلل کہہ رہا ہوں بالکل ایک اسلام کے مقابل.
یہودی ایک سازشی قوم ہے. یہودیوں نے جب دیکھا، یہ پوری تاریخ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں روک پا رہے ہیں، تو ایک یہودی نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا اور یہودیوں کا عقیدہ خراب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت مریم اللہ کی بیٹی. یہی چیز انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کی. جب مسلمانوں کو ختم کرنے کی ساری کوششیں، اللہ کے نبی کے سر پر چکی کا پاٹ ڈالنا، آپ کو زہر دینا، نبی بن عاصم کا جادو کرنا، ساری چیزوں میں جب ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب اسلام پھیلتا ہی چلا گیا تو صنعاء یمن کا رہنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے اسلام کا ارادہ ہوا. یہ رامسیت کا بانی ہے. اور مسلمانوں میں ایسی تعلیمات محبت اہل بیت کے نام پر پھیلائی جو خالص اسلام کے خلاف. رامسی کا نعرہ ہوتا ہے محبت اہل بیت. اہل بیت سر اہل ایمان میں کوئی نفرت نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حقوق بنایا جاتا ہے محبت اہل بیت کے نام پر. ایسے عقیدے بنائے تو خالص اسلام کے خلاف تھے. یہودیوں کے عقائد کیا؟ شیعوں کے، رامسیوں کے. میں اختصار کے ساتھ کچھ عقیدے بتا دوں، اور میں جو کچھ آج بیان کر رہا ہوں ہر چیز کے حوالے کا ذمہ دار میں بذات خود. آج نیٹ کا دور ہے، ساری کتابیں موجود ہیں، بڑی آسانی سے حوالے مل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں بالکل بے یقینی کسی میں آ سکتی ہیں. رامسیت بالکل اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص اور کمی نہیں ہے اللہ کی ذات میں. رامسی کیا مانتا ہے، شیعہ کیا مانتا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو عیبدار مانتا ہے. دو حیثیت. ایک تو یہ کہ اللہ پر واجب تھا کہ اپنا ایک وسیع رکھے. آج کے دور میں کوئی وسیع، ان کا کوئی امام نہیں ہے، اس لیے اللہ تک کے واجب کا غلطی کرنے والا. ایک عقیدہ ان کا یہ پتا تھا عقیدہ. میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی مذہب میں اتنا بدترین عقیدہ نہیں پایا جاتا ہوں. یہ پتا کیا ہے؟ رامسیوں کا عقیدہ ان کے جو 12 امام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے، حضرت حسن ان کے بیٹے، حضرت حسین پھر ان کے بیٹے زین العابدین، پھر جعفر صادق سے لے کر کے حسن عسکری ان کے بعد میں امام ہیں. جبکہ حسن عسکری نام کی کوئی شخص کے تاریخ بنی گزری، لیکن وہ ایک الگ حیثیت ہے. یہ امام جو ہیں ان کو آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے، ان کو حرام حلال کا اختیار ہے. مولا باقر مجلسی اپنے کتاب حیات العلوم کے اندر لکھتا ہے، خمینی اپنے کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتا ہے، جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، ابو بکر الجزائری کی کتاب، نعمت اللہ الجزائری کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، کافی اٹھا کر دیکھیے، تمام کتابوں میں ملے گا. امام معصوم تمام انبیاء سے افضل. یہ اپنے 12 اماموں کو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں. ان کو علم ہے، ان کو حلال حرام کا اختیار ہے، جنت اور جہنم کا اختیار ہے. اللہ نے انہی کی امامت اور خلافت کو منوانے کے لیے تمام انبیاء بھیجے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بنائے ہوئے امام حضرت علی، ان کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا. 40 دن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد میں بھیج دیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتابیں پڑھ کے اب مسئلہ یہ ہے کہ امام کو علم غیب ہے، پیدا ہوتا ہے جب سے امام ہے، سارا اختیار ہے. تو ان کے جو چھٹے امام ہے جعفر صادق، ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا اسماعیل. اب یہ ان کی زندگی میں مر گیا. اب جب یہ ان کی زندگی میں مر گیا تو ان کے بعد امام ہونا تھا. اب یہیں سے محاورہ محاورہ 6 امام کو مانتے ہیں. اسماعیلی کو کہا جاتا ہے، باقی 6 اماموں کا نہیں دیتے ہیں جیسے صحابہ کا دیتے ہیں. اب جب جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل مر گئے تو انہوں نے یہاں پر یہ انتہائی بدترین عقیدہ بنایا، بتا کہ اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جعفر صادق کی زندگی میں مر جائے گا اسماعیل. استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ. اللہ اس کو نقل کرنے پر اپنے آپ کو معاف فرما. بدترین عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد علی رضا دوسرا جو بیٹا تھا اس کو امام بنایا. یہاں بتا ہم مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے. رامسی مانتا ہے اس میں 4-5 قسموں کی تحریف ہوئی ہے. قرآن میں 5 قسموں کی تحریف ہوئی ہے. یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک جز ہے، باقی جو ہے 4 جز وہ تو حضرت فاطمہ، علی اور اس کے بعد 12ویں امام تک آیا، وہ غار میں لے کر کے گئے۔ قیامت کے قریب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ امام نکلیں گے، ان کے پاس مذہب فاطمی، حضرت سلیمان کی انتشتری، موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت ابراہیم خلیل کی چھری، اصلی قرآن سب لے کر نکلیں گے، سارے سنیوں کا قتل عام کریں گے، ابو بکر و عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر کے سولی پر چڑھائیں گے، حضرت عائشہ پر حد جاری کریں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ پورا قرآن جو ہے اس کو محرم مانتے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک اور بات کہہ رہا ہوں، رامسیت ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہے، اس کو خبر نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں نعرہ لگاتے ہیں پنجتر کے 5 نعرے پاک، کیا ترتیب ہے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ترتیب آپ نے لائی کہاں سے؟ ترتیب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان کی ضرورت نہیں کی مجھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگا تھا، پہلی اعلانیہ عبادت مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے اسلام کے بعد مسلسل اسلام کو برباد۔ پھر اس کے بعد وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر اسے دیتا، عثمان ذوالنورین کہ اس زمین کی پیٹھ پر وہ فضیلت کسی کو نہیں ملی جو عثمان کو ملی، ایک نبی کی 2 بیٹیاں اس زمین کی پیٹھ پر کسی انسان کی آپ کو نہیں ہے، وہ عثمان ذوالنورین، پھر علی مرتضیٰ۔ یہ آپ کہاں سے لائے؟ آپ کی ترتیب انجانے میں کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو امام زامین ہے یہ رامسیوں کہاں سے آئے ہیں؟ یہ وہیں کہاں ہے؟ یہ گھنٹے 2 دن کھا کے یہ مزارات پختہ کرے بابا شجاع الدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل کے قبر ایران میں بابا شجاع الدین کے نام سے، اور ان کے سارے بڑے علماء کی قبریں۔ خیر یہ مانتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ کیسے کیا؟ ہم کو علم بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں مشہور ہے۔ یہ بتائیے بچوں، جس میں ہم قرآن رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کپڑے میں قرآن رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزدان۔ ہمارے یہی کہتے ہیں نا، یہ رامسی کا نام ہے، یہ ہمارا نام نہیں۔ آپ جس میں پھول رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلدان۔ جس میں پان رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پان دان۔ جس میں قرآن رکھیں گے اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن دان کہیں گے نا۔ جزدان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ رامسی کہتا ہے یہ ایک جز ہے، پورا قرآن تھوڑی ہے۔ ہم بھی نادانی میں کہہ رہے ہیں جزدان، جزدان کا رامسی کرتا ہے۔ رامسیت میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے اشعار میں، ہمارے ادیبوں اور شاعروں میں جتنے شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں اشارہ دے دوں صرف یہ تحریہ ایک بھی تحریہ میں پکے رامسی جنت کا مذاق اڑانے والا جگت مسیح کثیر مرثیہ لکھتا ہے۔ حضرت حسین اور ان کی منقبت میں اس کا مشہور شعر ہے، دنیا کو جہاں ہوش تو آنے میں تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ یہ دہلیہ ہے، حالانکہ وہ پکا رامسی تھا۔ رامسی خیر قرآن کو محرم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ہم کہتے ہیں جس لائن بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں سب مرتد ہو گئے، 4 کو چھوڑ کر 5 روایتوں میں 5 سب ایک بھی صحابی کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ یاد رکھیے واقعہ کربلا سے کہ پھر اس کا تعلق ہے۔ کتنے؟ 5 علی، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور بعض روایتوں میں مقداد ابن اسود، صرف وہی 5 کا مسلمان تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ کتنی نفرت ہے صحابہ کرام سے، یہ نوجوان بیان نہیں کر برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں واقعات بیان کروں۔ جو حوالے دوں چند حوالے سن لیجیے۔ جلاؤ العیون میں مولا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ ابلیس نے پوچھا کہ مجھ سے بھی مطلب اللہ تو نے کسی کو پیسہ دیا ہے؟ کہا ہاں 2 لوگ۔ جا داروں کا جہنم سے کہنا وہ بتا دے گا۔
دروگہ جہنم کے ساتھ ابلیس کہتا ہے جب میں چلا تو جہنم کے ساتھ طبقے ہیں وہیں جہنم والا موعدہ و پہنی لہا سمت و ابواب بکل بابی من ہم جیسو مقصود ساتویں طبقے میں جب گیا تو وہاں دو لوگ تھے جن کو انتہائی عذاب دیا جا رہا تھا. کون لوگ تھے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. اور سنیے ہمارے یہاں عام بات سمجھتے ہیں واقعہ ہے کربلا رابضی کا پھیلایا ہوا گھاٹ ہے. واقعہ ہوا ضرور ہے لیکن اس پہ غلامیزی کیوں کی ہے یہ بتاؤ انشاءاللہ. یہ سمجھ ایک روایت ہے کہ ایک صندوق ہوگا جس میں 12 آدمی ہوں گے 6 پچھلی امتوں کے 6 اس امت کے. فرعون، ہارون، فرعون، حامان، قارون، شداد. حضرت صالح علیہ السلام کی پوتری وہ مجرمین. اور ادھر سے کون؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن معاف کیجیے علی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ. یہ صحابہ رامسی سے پوچھئے دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، اس سے پوچھئے کسی یہودی سے پوچھئے تمہارے نزدیک سب سے بہترین کون ہے؟ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد کہیں گے ان کے ساتھی. عیسائی سے پوچھئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی کہیں گے. بدھسٹ سے پوچھئے وہ بدھوں کو کہیں گے اور اس کے ساتھی. کسی کو بھی پوچھئے ان سے پوچھئے کہ آپ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ کون ہیں تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. یہ رامسی کہتا ہے. میرے پاس وقت تو نہیں ہے. آج بھی سن لیجیے ابھی کتاب دیکھ رہا تھا 3 دن پہلے اس میں جو گالی اماں عائشہ کو لکھی ہے اس نے رامسی نے بہت بڑا رامسی عالم ابھی زندہ ہے. جو گالی لکھی ہے اس نے اماں عائشہ کو عام قسم کا سچ چھاپ قسم کا گنڈا کسی اپنے سے بڑی عمروں کے سامنے بولا نہیں بنی جو اس نے لکھی ہے اس میں اپنی کتاب میں ابھی میں دیکھ رہا تھا بالکل تازہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایران میں ایسے بھانڈے ملتے ہیں بیٹری میں جو بھانڈے بجائے جاتے ہیں جن کے پائدانوں پر ایسے پائدان جس کے پیر رکھنے کی جگہ پر وہ کروڑا لکھا ہوتا ہے. آپ برداشت نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے. رامسیت کتنی بڑی اسلام دشمنی ہے. آپ کا مال غصب کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. آپ کو ظلم کرے گا. پوری تاریخ میں شیعوں نے سن لیجیے کہنا پوری تاریخ میں کوئی ایک جنگ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لڑے گا. اٹھا کر دیں گے تاریخ. بغداد میں تاتاریوں کو بلانے آنا رامسی خان ابن القیم اور ترسی اٹھائیے تاریخ. ہندوستان کے اندر میر جعفر بن صادق سراج الدولہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے رامسی ابھی 8 سال جو جنگ لڑی عراق سے کس نے ایران میں کس سے لڑی مسلمانوں سے کوئی ایک جنگ. یہ جو آتا ہے امریکہ یہ کرے گا اسرائیل ممبر سے رسول سے کھڑا ہو کر کہنا کبھی یہ واقعہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اس کو حرام کرتے ہیں. سب سے بڑا فائنانس وہاں پر اسرائیل کا یہودی ممبر پارلیمنٹ پر. ایران کے اندر اسلام دشمنی مسلمان دشمنی کیا ہے؟ کوئی سنی مسجد نہیں ہے. 12 گرجا گھر 4 مندر 2 یہودی عبادت گاہیں 2 گرودوارے اور یہ آگ کی پوجا کرنے والے زرتشتوں کی 2 عبادت گاہیں. سنی کوئی مسجد نہیں ہے. اٹھائیے ہمیں ڈالتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں ہم ڈالتے ہیں کہ ابھی اٹھا کر دیکھیے قتل عام کیا ہے سنیوں کا. صرف وہاں نہیں عراق میں شام میں جتنے بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہے سب کے پیچھے نکلیں گی. خیر صحابہ کے بارے میں عقیدہ ہے ان کی عقیدہ ہے بتا قیامت تک کے حرام آئی. پہلے دور پہ لوگ جب سفر پر جاتے تو کسی بھی عورت کو کہتے تو 1 مہینے کے لیے میری بیوی اور کچھ دینار دے کر اس سے نکاح کر لیتے. اسلام نے حرام قرار دیا قیامت تک کے حرام ہے. پھر کیا ہوا افضل عبادت ہے. میں بچپن سے ایک روایت سنتا تھا بچپن میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے علماء کو بھی بیان کرتے تھے یقین نہیں آتا تھا لیکن علماء کا احترام خاموش کیا ہوا تھا. اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا روایت ہے کہ اگر 1 مرتبہ آدمی متا کرے تو حسن کی طرح 2 علی کی طرح 2 مرتبہ کرے تو معاف کیجیے گا حسین کی طرح 2 مرتبہ کرے تو حسن کی طرح 3 مرتبہ کرے تو علی کی طرح 4 مرتبہ کرے تو آگے بڑھیں تو آپ لوگ سمجھیے یہ درجہ ہے. متا کیا کسی بھی عورت کو کچھ پیسہ دے کر کے
ایک دن 2 دن مہینہ 2 مہینے کے لیے اپنی بیوی بنا لینا استعمال کر کے آپ اپنے راستے ہو اپنے راستے. خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التحریریہ میں لکھتا ہے کہ اگر 10 منٹوں کا مطالبہ کرے کوئی گواہ نہ ہو تو بے ہوا ہے. اور اس کی فضیلت ہمارے عالم کہتے تھے ایک عالم کہ اچھا ہوا راوی رک گیا اللہ کے نبی کے بعد جا کر کے. یہ تو کہاں جا کے بعد جا کے اور کیا ہوتا یہ جلا وطنی کے دور میں خمینی نے 6 سال کی بچی سے عراق کا میں نہیں کہتا ان کے عالم کی ابھی ایک کتاب آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں. ایک آدمی نے ایک عورت سے متا کیا اس سے بیٹی پیدا ہوئے. اس عورت کو معلوم تھا کہ یہ اسی کی بیٹی ہے کیونکہ مخصوص ایام کے بعد اس سے ملی تھی اور اس کے بعد 4 مہینے تک کسی طرح ملی اور مر گئی. وہ اچھی زبان میں اس نے اپنے ہی باپ سے بتا کہ عالم کا کر کے لیا مر گیا کیونکہ آپ سب کریں نہیں پاتا. تخیہ دین کا نام حصہ ہے کیا چھوٹ زبان میں کچھ دل میں کچھ دین کا نام حصہ ہے تخیہ. ان کے یہاں بہت بڑی عبادت ہے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے. میں بتا رہا تھا بالکل پہلے نہیں پتا وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں سال سے رامسیت کے چہرہ سامنے آیا صحابہ دشمنی اسلام دشمنی مسلمان دشمنی. کوئی رامسی اگر کسی شہر میں کوئی شیعہ نہیں ہے تو سنی عالم سے جا کر فتویٰ پوچھے اور جو بھی جواب دے رہے سنی عالم بالکل اس کے خلاف. یہ کیا ہے یہ کیا چیز موجود ہے. اور حضرت حسن حسین اور دیگر کے بارے میں جو روایتیں ہیں آپ سن نہیں سکتے. ایسی روایتیں انہوں نے بیان کر رکھی بالکل اللہ کا مقام اور مرتبہ رب کا. ان کے یہاں دین کی 5 بنیادیں اس میں ایک بنیاد ہے ائمہ کی ولایت کو تسلیم کرنا. یہ کیا ہے انہوں نے واقعہ کربلا کو اتنا زیادہ مشہور کیا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو کربلا بتائیں ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کربلا بتا رہے ہیں. ہم کو اسلام بنائیں اپنی تاریخ بنوائیں اللہ کے نبی اور صحابہ کی قربانیاں بنوائیں. اس لیے کربلا کا واقعہ یہ اپنے اقتصاد سے سمجھیں. کربلا کے واقعے کا یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے کہ غصے میں زبان سے نکل گیا. یہ تہذیب کربلا کے واقعے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نے جمل صفین یہ تمام جنگیں جو ہیں اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. اللہ نے اللہ کے نبی کے اوپر اسلام پورا کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے 51 سال بعد سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. دین مکمل ہونے کے 50 سال بعد یعنی 51 سال 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. دین مکمل ہو گئی جب اللہ نے دین مکمل کر دیا. کربلا کا واقعہ کیا بہت اختصار کے ساتھ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یہ کفر اور اسلام کی لڑائی. حکامات کا مارکا تھا اسلام داؤ پر لگا تھا. نوازہ رسول کی ہاشمی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور وہ نکلے اپنا سب قربان کر دیا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سب صحیح نہیں ہے. سراسا مجھ کو آج وقت دیجیے 5 7 10 منٹوں کا میں بتا دوں کیا ہے کتنی اقدام سے کی گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جب یزید کے ہاتھ میں خلافت آئی تو سب نے بیعت کرنا شروع کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہا گیا مدینہ کے نمائندے نے آ کے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ آپ بیعت کر لیجیے. آپ نے کہا میں طرح بیعت نہیں کروں گا مجمع کروں گا. کل دوسرے روز یزید کے نمائندے نہیں پہنچ سکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خبروں کی بنیاد پر نکل کر کے مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے. مکہ جب آئے تو کوفیوں نے خط لکھنا شروع کیا آپ کو کہ آپ یہاں آئیے ہم آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے آپ آ جائیں گے. 30,000 خطوط کے آس پاس پہنچے. مولا ماخر مجلسی حیات القلوب میں 14,000 لکھتا ہے. آپ کو جب یہ خبر لگی آپ نے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر دیکھو. مسلم بن عقیل ایک دن میں 30,000 کوفیوں نے کے ہاتھ پر بیعت کی کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین بنا ہے. یہ ادھر جب صحابہ کو معلوم پڑا کہ آپ کو کوفی خطیب کے بلا رہے ہیں تو آپ کا ارادہ جانے کا ہے تو آپ کو روکنا شروع کیا صحابہ نے. حضرت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھ کو یقین ہوتا کہ تم رک جاؤ گے تو میں تمہاری سواری کے سامنے لیٹ جاتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے کہتے ہیں میرے بھائی میں تجھے مقتل کہا دی میرے بھائی رک. سارے صحابہ روک گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو پروگرام تھا آپ نے کسی کو نہیں بتایا. آج تک قرآن سے اندازہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور آج کچھ اندازے بہت درست کر رہے ہیں کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صحیح. آپ نے جانے کا ارادہ کیا, تمام اہل خانہ کو لیا اور ارادہ کیا. مسلم میں رکھے کا خط آیا, آ جائیے 30,000 کوفی ایک دن میں بیعت کی ہے. آپ کو جب یہ خط ملا آپ نے کر لیا. کہاں اسلام دعویٰ کرنے کا, کب اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسلم بن عقیل کے خط پر. اب یہی رک جائیے. ہم کہتے ہیں اسلام دعویٰ پر لگا تھا, اسلام بچانے کے لیے. اگر اسلام دعویٰ پر لگا رہتا تو صحابہ کرام نہیں نکلتے, صرف اکیلا خانوادہ رسول نکلتا. حسین رضی اللہ عنہ کا خانوادہ کوئی صحابی نہیں. یہ واقعی رہی ابو درداء, ابو سعید خدری, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, یہ سب کہاں تھے؟ یہ تو رمزی کہتا ہے کہ سب مرتد ہو گئے, تو ہم بھی کہتے ہیں ثابت کر تاریخ کے کسی ایک کوشے سے کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نکلے رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا مقصد جنگ تھا ہی نہیں, آپ کے پاس لال نہیں گئی جنگ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پہلے لکھ کے خط لکھ رہے, آپ نکلے. ابھی راستے میں لوگوں نے کہا بھائی دھوکے باز قوم ہے یہ کوفی, آپ کو چھوڑے گی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ راستے میں یزید کو خبر لگی کہ کوفہ کے لوگ حسین کے نام کی رضی اللہ تعالیٰ بیعت کر رہے ہیں. بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے آرڈر کیا تو جا کے کوفہ کی بھی گورنر سوال. تاریخ پڑھیے, تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے تاریخ. بصرہ سے کوفہ جب عبید اللہ بن زیاد آیا تو اس کے ساتھ جو تعداد تاریخ میں لکھی ہے 9, 11, 13, 14, 16, 19 الگ الگ لوگوں نے لکھی. ہم 19 مان لیتے ہیں آخری تعداد. اتنے لوگوں کے ساتھ کہاں سے آئے؟ عبید اللہ بن زیاد بصرہ سے کوفہ. اور یہ جتنے ساتھی تھے ایک بھی گورنر ہاؤس کے باہر نہیں نکلایا. یاد رکھیے ایک بھی ساتھی کوئی لشکر لے کر عبید اللہ بن زیاد نہیں آیا. میں یہ بتا رہا ہوں اس لیے آگے چل کر کے سمجھنے میں آسانی نہیں. کوئی لشکر لے کر کے بھیجا بھی نہیں ہے اس کو. 19 آدمیوں کے ساتھ سب گورنر ہاؤس میں کوفیوں کا کہا جو غداری کرے گا اس کا سر اتار دوں گا. بات نہیں. ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا, مسلم بن عقیل شہید کر دیے. یہاں یہ چل اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے میں خبر لگی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, کوفیوں کو دھوکہ دے دیا. بات بتایا سارے آپ نے کہا وہ اسلام دعویٰ پر لگا تھا. کفر اور اسلام کا معرکہ تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ لوٹنے کی بات کرتے ہیں. خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں, ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھایا لیکن نہیں مانی. تو کہا جو تمہارا معاملہ ہو گیا ساتھ چلوں گا. یہاں پر ایک بات ذرا سا یاد رکھنا, کربلا کوفہ کے راستے میں نہیں, دمشق کے راستے میں جو یزید کا دارالخلافہ کا. یاد رکھنے کا آپ کا جو راستہ تھا عجیب بات ہے. خیر لوگوں نے یہ لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ٹکراؤ کو اور دیوبندی کو ختم کرنا چاہتے تھے, جیسے ان کے بڑے بھائی حضرت حسن نے کیا. کوفیوں کو ہاتھ میں لے کر کے, اعتماد میں لے کر کے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے. یہ بھی لکھا ہے. ہر محترم نہیں جاتا بات کرتی ہوگی. اب یہاں سے ہم چلیں اپنے بھائی کے ساتھ کے لیے. پہلے جب آپ کو لیٹر ملا کہ 30,000 نے بیعت کر لیا, وہاں سے چلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کے لیے میدان جنگ پر پہنچے. بالکل مختصر کرتا ہوں, میدان جنگ پر پہنچے اور اب انسان جو کوفیوں نے آ کر کے روک دیا. بڑے صحیح ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. آپ نے دیکھا کہا مجھ کو کیوں روک رہے؟ اچھا کافی ویسے بات 3 شرطیں پیش کی, وہ 3 شرطیں یاد رکھی. پوری بحث ختم ہو جاتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ واپس مدینہ جاتے. بھلا بتائیے اسلام دعویٰ پر لگا اور واپس مدینہ جانے کی بات کریں گے آپ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسری شرط مجھ کو کسی سرحد پر بھیج دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں لڑکا ہوا شہید ہو جاؤں. یہ پڑھیے یہ رابسی بھی لکھتا ہے تینوں شبد اس سے کوئی معاند کیا نہیں کر سکتا اور ساری اس کی سازش کو بے نقاب کر دیتی ہے. تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو یزید کے پاس لے کر چلو میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں. تیسری شرط تینوں شرطیں عمرو بن سعد نے مانی عبداللہ بن زیاد نے لیکن بیچ میں کوفیہ میں جو کرنا تھا وہ کر میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں اوپر سے پوری ان لوگوں کی سازشی پوری بیان کرتا تاریخ کی. خیر اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب جنگ لامبی جا رہی ہے. میں نے کہا بڑے صحیح وہ سارے خطوط لے کر آئے تھے آپ خطوط نکال کر بتا رہے ہیں. بولا کیا یہ تیرا خط ہے؟ آئے بولا کیا تم نے یہ نہیں لکھا؟ کیا یہ دعوت نامہ تیرا نہیں ہے؟ سارے کوفیوں کے خط. میدان جنگ میں کون کھڑا تھا؟ کوفی. گالیاں ہم کس کو دیتے ہیں؟ جن کا پتہ ہی نہیں. وہ گورنر جو بھیجا گیا وہ بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھا کے تحریر دی. یہ گالی ہم کس کو دے رہے ہیں؟ کون دلوارا؟ رابسی. تاریخ پڑھیے تاریخ. کون؟ اور سنیے اب جب یہ ہو رہا ہے حضرت حسین اب ہمارے یہاں کیا بیان کیا تھا؟ پیاسے تھے علتش کی سرائے بلند ہوئی. عباس علمدار چلے. تاریخ پڑھیے. میں تو کہتا ہوں اچھا ہے کہ کربلا کی زمین مریخ پر نہیں ورنہ جیسے کچھ کمپنیاں بھی بیوقوف بنا کے چاند پر پلاٹ بیچ رہی ہے. یہ بھی مریخ کا ٹکٹ لیتے اور پیسہ لیتے اور پیسہ دیتے ہی فراڈ کرتے. زمین میں 1.5 فٹ زمین وہاں کی ریت ہٹاؤ تو ابھی بھی پانی نکل جاتا ہے. یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں ان سے پوچھیے ندی پر جب نہانے جاتے تھے آج کا دور تو نہیں معلوم ہمارے دور میں تو پانی ندی کا نہیں پیتے تھے. نہانے اگر گئے کچھ کام سے ندی پر تو ندی سے ذرا سا ہٹ کر کے ریت ذرا سا ہٹاتے تھے ایک جگہ گول بڑا اور اس کا پانی پھینک دیتے تو بالکل صاف شفاف پانی آتا تھا. اس کو پانی کو نہیں کہتے. آج بھی اتنی ریٹ ہزار تو پانی آ جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا بیان کرتے ہیں؟ واللہ واقع مجلس سے لکھتا ہے جلال نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے غسل کیا. کہا یہ آخری مشروب ہے جو تم پی رہے ہو آخری پانی. ہم نے یہ بیان کیا کبھی ہم نے ہاجرہ کا صفا مروہ دوڑنا بیان کیا پانی کے لیے 40 دن تک کے جس کو ڈھیر کر رکھا گیا. اسلامی تاریخ کی سب سے مظلومانہ شہادت عثمانی ذوالنورین نائلہ پانی ہے تاکہ روزے کی سحری کر لوں. کہا نہیں. افطار کا وقت ہو گیا نائلہ 1-2 قطرے. کہا نہیں. پائے در پائے ایک قطرہ پانی کے لیے. سنیے چھوٹے مامزی کی تاریخ سنی تھی سچے سنیے. اما عائشہ نے دیکھا مشکیزہ بھرا کھچر پر سوار ہوئی اور کہا جاتی ان کا مشکیزہ چیرا گیا ان کے کھچر کو زخمی کیا گیا یہ گری ان کا موڑا اترا. اما عائشہ ہمارے عباس علمدار چلے ہاتھ کٹا. یہ تو بیان کیا ہے جب کتنے دیر کی جانتے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلا اور زوال سے بہت پہلے سے معاملہ ختم. ہمارے یہاں قطار چلتی جب رابسی صاحب بیان کرتا ہے 14 آدمی کوفیوں کے مارے گئے اور پورا خانوادہ رسول شہید ہو گیا. حضرت زین العابدین کو چھوڑ کے کتنے 14. ہمارے یہاں میں ذاکر کا سن رہا تھا تو وہ عجیب بات کر رہا. جب آپ تلوار چلاتے تو لمبی ہو جاتی واپس آتی تو چھوٹی ہو جاتی. مذاق بنایا ہے. جس طرح چلتے تھے لاشوں کے انبار کہاں ہے وہ لاش؟ 14 کوفی مارے گئے اور سارے مظلومانہ دھوکہ کس نے کیا؟ جس نے بلایا تھا اس نے. یہ کوفی تھے کوئی نہیں ہے دوسرا. آپ نے کبھی ان کا نام سنا؟ رابسی نے پوری لگا بھی اور آگے اور وہ جو خطوط تھے وہ جو خیمے چلائے گئے اسی کے لیے چلائے گئے کہ یہ خط اگر یزید کے پاس پہنچا تو ہماری گردنیں تو جائے گی. آپ بہت مختصر کر رہا ہوں بہت مختصر وقت زیادہ ہو چکا ہے. جب آپ کا قافلہ وہاں پہنچا تو زین العابدین نے رونے کی آواز سے کہا کون رو رہا ہے؟ زینب نے کہا آپ کے بھائی آپ کے والد اور آپ کے خانوادے کی شہادت پر کوفی رو رہے ہیں. کہا مارا کس نے؟
مارا کس نے ہے جب یہ رو رہے ہیں؟ علامہ نے بڑی پیاری بات کہی، یہ تاریخ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال کر آئے تو قرآن پڑھیے، وجاؤ ہائے ابا، قرآن پڑھیے بار بار، ہائے ابا بھیڑیا کھا گیا جیسے یار چیخ رہے ہیں، ہائے حسین، یہ وہی ہے برادران یوسف مارنے والا تیرے چلاتا چیختا ہے۔ اب حضرت یعقوب نے کرتا دیکھا تو کرتا تو بالکل اچھا، عجیب بھیڑیا ہے، دل میں سوچا عجیب بھیڑیا ہے، یوسف کو بھاڑ گیا کرتا چھوڑ گیا۔ یہاں پر بھی معاملہ ہم نے تاریخ جب پڑھی تو کوفیوں کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آیا میدان جنگ میں مارنے والوں میں، اور کوفی کو کوئی گالی ہی نہیں دیتا۔ عجیب تاریخ۔ آخری بات سنیے، جو گالیاں دیتے ہیں، میرے پاس وقت تو نہیں ہے ورنہ بتاتا میں آپ کو تاریخ۔ واقعے کربلا کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید کے خاندان میں 18 رشتے ہوئے، 18، ادھر کی لڑکی ادھر، ادھر کی لڑکی ادھر۔ واقعے کربلا کے بعد 18 رشتے ہوئے، یہ دونوں خاندانوں میں ماہوام بات نہیں کرتا، ساری چیزیں موجود ہے تاریخ میں، اور بڑھیا اور بے شمار چیزیں محمد بن انبیاء۔ میں ایک چیز کہہ دوں، آپ نے کربلا کے واقعے میں اور محمد کا نام سنا ہوگا، علی اصغر کا نام سنا ہوگا، علی اکبر کا اور کوئی نام سنا، بس اتنا ہی ہے۔ اور یہ اصغر اور اکبر کے نام ہے، چھوٹا علی بڑا علی، کیوں جانتے ہیں آپ کتنے ابو بکر اور کتنے عمر شہید ہوئے واقعہ ہے کربلا میں؟ حسین کے لڑکے کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر عثمان، حسن کے لڑکے کا نام ابو بکر عمر عثمان۔ کسی ایک نام کو کبھی رامزی نے بیان کیا؟ اس لیے اگر بیان کرے تو سارے رامزیت گر جائے، وہ وقت نہیں ہے ورنہ وہ اس کی تفصیل بتاتا ہے، وقت نہیں ہے۔ خیر، واقعہ کربلا اصل میں رامزی نے جو بیان کیا اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ فراموش کریں۔ یہ کہتے ہیں اسلام بھاؤ پر لگا تھا، کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، اسلام کی دفاع کے لیے نکلے۔ سنیے، ہجرت کی قربانیاں بھول گئے ہم، یہ بلایا رامزیوں نے، اسلام داؤ پر کب لگا تھا، کب لگا تھا؟ انسانی اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ ہے بدر۔ بدر آپ کو بدر بلایا ہے رامزی، بدر کیا ہے؟ معرکہ ہے بدر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جتنے شرکا ہیں سب جنتی۔ اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا بدر کے شرکا کا کیا مقام ہے؟ کہا سب سے افضل ہے، کہا جن فرشتوں نے شرکت کی وہ فرشتے سب سے افضل۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں ہے بدر میں شرکا کو۔ بدر کیا ہے ہم نے کبھی پڑھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آسمان تھرا گیا ہوگا، زمین کا کلیجہ کانپ گیا ہوگا جب بدر کا میدان وہ دیکھی ہوگی۔ بدر جیسا معرکہ تاریخ میں کبھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر 313 ادھر 1000، ایسا تو بہت ہوا، کم لوگوں نے زیادہ لوگوں سے مقابلہ کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ مارے گئے شہید ہوئے، بدر میں جو ہوا کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں رامزی کو ہم کو نہیں بتاتا ہے، بدر میں آخری قربانی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ یہ ہے وہ جماعت، اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آؤ میں یہاں لگا تھا، کیا تھا بدر میں؟ سرماؤں کے کلیجے پتے پانی ہو جاتے ہیں سن کر۔ اس بار میدان جب دیکھیے اپنے خون کے مقابل کھڑے ہوئے تھے، تلواریں لے کر، باپ بیٹے کے مقابل، بھائی بھائی کے مقابل کھڑا ہوا تھا عقیدے کے لیے۔ وہ ہلکی سی منظر کشی کر رہا ہوں بدر کی، ہلکی سی۔ کیا ہے بدر؟ آپ کو بدر بلایا ہے، کیا ہے بدر؟ اس طرح کھڑے ہیں حضرت عمار، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرح کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا عبد الرحمن، اس طرف کھڑے ہیں حضرت مصعب بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی وہاب بن عمیر، اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بابو، اس
کے رشتے وقت نہیں ہے ہونا بتاتا یہ ہے بدر، یہ ہے بدر اپنے خون کے مقابلے۔ اور سنیے حضرت ابوبکر کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ میری تلوار کی عزت میں آ کر کے اس لیے چھوڑ دیا باپ ہے، کہا بیٹا اگر تو آتا تو صدیق کے ہاتھوں میں چوبش نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اپنے ماموں کو ہٹ جا تلوار چلا کے ختم معاملہ۔ حضرت ابو عبیدہ 3 مرتبہ اپنے باپ کو کہا، چوتھی مرتبہ تلوار نہیں ہوگی۔ یہ ہے بدر، بدر بلایا ہے ایسی قربانی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہونا ہے اور آگے بڑھیے۔ بدر پوری 13 سال کی ہجرت بلائی واپسی نے محرم میں بدر بلوایا، یہ سب یاد رکھنا۔ اور کیا ہے ایک صحابی معاذ اور معوذ زیادہ عمر تھی، ابو جہل کو لمبا آ گیا بات بتاتی۔ جب ابو جہل کو مارا تلوار تو ابو جہل کے لڑکے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان تھے، انہوں نے تلوار چلائی، ان کے ہاتھ پر لگی صرف چمڑی لٹکی تھی، تلوار کے نیچے کا کاوا کھینچتے اسی طرح جب لڑ رہے تھے تو یہ ہاتھ ٹکرا جاتا۔ یہ ہے بدر، تھوڑی دیر تک لڑتے رہے، اس کے بعد اس ہاتھ کو جو اللہ کے راستے میں تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہا تھا زمین پر رکھا۔ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما لوگوں پر، ہاتھ زمین پر رکھا، پیر رکھ کر کے چھت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس ہاتھ کو بھی بدن سے الگ کر دیا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ صرف خون نہیں، یہ ہے بدر، رابسی نے یہ بلوایا، ساری قربانیاں بلوائی ہیں ساتھ رابطی میں۔ یہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، تم نے 3 سال شیب ابی طالب کبھی سنا؟ چاول کے ایک دانے اور روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترسے، پانی دودھ ماؤں کے سینوں میں خوشبو ہو گئے، بچے بلبلا کر روتے تو مشرکین کے کلیجے بہل جاتے۔ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں درخت کے پتے کھا کے وقت کھایا، ایک دن بھوک لگی تلاش میں ایک چمڑا تھا اس کو بھون کر کے کھایا۔ کبھی بیان کیا کہ رابسی نے بلایا ہے، اب میں آتا ہوں پھر واپس اور پھر وہ واقعہ یاد دہانی کرا کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ محرم حرمت کا مہینہ ہمارے یہاں کیا مشہور ہے، اس میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ رابسی نے کیا کروایا ہم سے، صرف جنگ بیان کرتے ہیں۔ 10 عاشورہ شکر کا دن، ہمارے یہاں ماتم کا دن۔ اور اب واقعہ کربلا کی طرح پورا جھوٹ صحابہ کو ڈال دیا، کوئی نہیں نکلا میدان جنگ میں جب اسلام داؤ پر لگا، ایک صحابی سوائے سے خانہ جنگ سے۔ یہ رابسی ماتم، اللہ کے نبی نے کہا جو ماتم کرے نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ محرم میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں تاکیہ دیکھنے شوق میں لوگ لے کر چلے جاتے ہیں بچوں کو، ایک روایت سن لیجیے، ورنہ اس پر تو ایک باقاعدہ کتاب عرفان شریعت تاکیہ داری اور اسلام احمد رضا خان اٹھا کر دیکھیں۔ اگر کسی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس میں مردہ نہیں ہے، کأنما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا کی۔ ہمارے یہاں آسان سمجھتے ہیں، جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، چلو بتا دیتے ہیں بچوں کو یہ کیا ہے۔ محرم الحرام میں یہ جو سب کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ جو ہمارے عقیدوں سے منہج سے کھلواڑ، بالکل وہ اعمال کروائے جاتے ہیں جو اعمال کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصل تاریخ، اصل چیز یہ عاشورہ روزے رکھتے ہیں، خاص طور سے اس کے روزوں کا اہتمام بچوں سے بھی کروائیں گے۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد لے کر آتے ہیں، کیونکہ آخری وقت جب ہوتا ہے روزے سے وہ بچہ تو والدین کا بھی حساب لیتا ہے، تو اس وقت بچوں کو لے کر آتے مسجد میں اور کھلونا وغیرہ دیتے تھے کہ مغرب کی نماز تک کے بچہ اسی طرح مشغول ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ نوحان ماتم کا، یہ گالیاں دینے کا نہیں۔ اب آخری بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی ایک انجینئر بچہ پیدا ہوا ہے، رابسیوں کا پرورتہ دلال، کیا جملہ کروں، کبھی عنوان رہے گا تو یہ جو رابسیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ صحابہ کی غیرت اگر ہوگی پلٹ کر کے اس کی طرف نہیں دیکھیں، دماغ رہا ہے مسلمانوں کا۔ آخری بات،
یہ جو صحابہ کے بارے میں ہمارے یہاں بہت آسانی کے ساتھ ہم فتویٰ لگاتے ہیں، امیر معاویہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کے بارے میں ہم جو فتوے لگاتے ہیں، بس ہمیں کیا ہے یہ ہم دیکھو، پہلا پارہ ختم ہوتا ہے اسی آیت پر، اور اس سے پہلے بھی آیت ہے، دو مقام پر یہ آیتیں ہیں، پہلی پارے میں آخری صفحے پر، صرف اس کا ترجمہ پڑھ کر اپنی بات سمجھیں۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ جنتی وہ جہنمی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ دو گروہ، دو امت، دو گروہ دونوں اللہ کے یہاں پہنچے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ، ہم سے نہیں پوچھے گا کون حق پر تھا، کون باطل تھا، تیری محبت کس کے ساتھ تھی، سب اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم نے کربلا کے ٹائم یزید کو کتنا برا بلا کہا، اصلی قاتل کوفیوں کو خاموش دیکھتے رہے، کیونکہ رابطے نے تو خاموش کروا دیا، ان کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت حسین سے کتنی محبت ظاہر کیے گئے، ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنی اصل تاریخ ہجرت دیکھی؟ کیا ہم نے عاشورہ کا روزہ رکھا؟ کیا ہم نے اس کو شبوں کا دن مانا جو شریعت کے مطابق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اہل ایمان کو سازشوں کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ الہ العالمین امت ہر طرف سے سازشوں میں گھری ہوئی ہے رب العالمین۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم رب العالمین، تحقیق کا مزاج ہے رب العالمین۔ رب العالمین بدعات، خرافات، اے اللہ ایسے اعمال و مال جو تیری رضا اور خوشنودی تیرے نیک بندوں کے خلاف ہو رب العالمین، اس سے ہم کو بچا رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب العالمین۔ اے اللہ ہم تیرے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ہم میں گناہوں میں دوری پیدا فرما دے، اے اللہ نیکیوں سے محبت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔